اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بیشتر یمن کا بادشاہ طبع اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا جب مکہ مکرمہ میں پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اپنے وزیر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر فاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دے کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خاتمِ کعبہ کے متعلق اپنے ارادہ سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندوں کو 7 شرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں چل کر مکہ مدینہ پہنچے۔ ہم راہی جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کینکریاں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں پڑی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا۔ باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی جب یہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا موقع مل جائے گا، ورنہ ہماری قبروں کے اوپر کبھی نہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی خاک پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان کے لیے 400 گھر بنوائے اور بڑے عالم ربانی کے گھر کے پاس ایک 2 منزلہ مکان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تیار کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لے آئیں تو یہ مکان آپ کی رہائش گاہ ہوگا، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی گئی، اور کہا تم ہمیشہ یہی رہو، اور بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا، یہ میرا خط آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا۔ اگر زندگی بھر تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ یہ میرا خط آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور اس خط میں کیا لکھا تھا، اور سنیے، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ اور خط کا متن یہ تھا۔ ترجمہ: کم ترین مخلوق طبع اول حمیری کی طرف سے سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں، پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع ملا تو بہت اچھا، غنیمت اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے
بیعت کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست و بدست مع وصیت اس بڑے عالم کی اولاد میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کے پاس رکھا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے گھروں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور بازاروں کو صاف کر رہے تھے، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو شاہی یمن نے 2 منزلہ مکان آپ کی خاطر بنوایا تھا، اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ مکان اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا، اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا، جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح بھائی طبہ کو آفرین، شاباش ہے۔